معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوشحالی زندگی عطا کرے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور دل فریب واقعہ عشرہ مبشرہ کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں، سماعت فرمائیں۔ چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربان اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ اکرام میں شمار کیے جاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ علامہ ابو نعیم صفحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دین میں ثابت قدم رہے، انتہائی مضبوط تلوار زنی کے ماہر، پختہ رائے کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حضور عاجزی کرنے والے، اللہ ہی سے مدد طلب کرنے والے بہادروں سے میدان میں قتال کرنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹانے والے تھے۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام قبول کیا تو ان کی عمر شریف صرف 16 برس کی تھی، سبحان اللہ، اور جب ہجرت کی تو 18 سال کے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چچا ان کو بوری میں بند کر کے آگ کا دھواں دیتے تھے اور ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹا، مگر حضرت زبیر کا جواب یہ ہوتا تھا، قبول اسلام کے بعد اب کبھی کفر کو اختیار نہیں کروں گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اور قبول اسلام کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے سب سے پہلے دین اسلام کے لیے تلوار اٹھائی وہ خوش نصیب بندہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ شیطان نے یہ آواز لگائی کہ نعوذ باللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ننگی تلوار اٹھا لی اور لوگوں کو چیرتے ہوئے مجمع سے باہر نکلے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصے کی حالت میں تلوار اٹھائے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ زبیر کیا بات ہے؟ تو حضرت زبیر نے عرض کی کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، اس لیے میں نے تلوار
لیے دشمنوں کی طرف جا رہا تھا کہ ان تمام کا آج میں خاتمہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے تلوار لیے دشمنوں کی طرف جا رہا تھا کہ آپ کو ان کے چنگل سے چھڑاؤں اور ان تمام کا کام تمام کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی تلوار کے لیے خوب دعا فرمائی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ دوران سفر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں بھی تھا۔ راستے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل کی حاجت پیش آئی، مگر وہ جگہ بیابان تھی، کوئی آر نہیں تھی چھپنے کے لیے۔ اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ کپڑے مجھ پر پردہ کرو تاکہ میں غسل کر لوں، تو میں نے چادر تان کر ان پر پردہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے نکالے تو میں نے دیکھا کہ ان کی کمر وغیرہ پر تلواروں کے نشانات اور گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، میں نے آپ کے جسم پر ایسے نشانات دیکھے ہیں جو کسی اور پر کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت زبیر نے ارشاد فرمایا، کیا واقعی تم نے نشانات دیکھ لیے؟ آج تک اس نشان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، ان میں سے ہر زخم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگا ہے۔ حضرت علی بن زید کا بیان ہے کہ مجھے اس شخص نے خبر دی ہے جس نے خود حضرت زبیر کو دیکھا تھا کہ حضرت زبیر کے سینے میں نیزوں اور تلواروں کے نشانات موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے 1000 غلام تھے۔ وہ سب کے سب کمانے والے تھے۔ روزانہ کی آمدنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کراتے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں تقسیم فرما دیتے، اور جب اٹھ کر گھر جاتے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس قسم کا حضرت مغیث بن سمعی کا بیان بھی ہے، حضرت زبیر اپنی ساری آمدنی تقسیم کر دیتے تھے، 1 درہم بھی ان کے گھر نہیں جاتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعات سے ہم کو اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور رسول خدا کی محبت یوں ہی حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی جنت کا بشارت عطا نہیں فرمایا تھا۔ میں اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، الہ العالمین حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے مولا ہم سب کی بھی مغفرت عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم سب کو بھی چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ جس طرح ان کے دل میں اللہ و رسول کی محبت گامزن تھی، اسی طرح ان کے چھیٹے ہمیں بھی نصیب عطا فرما، ہمیں بھی اللہ و رسول کی محبت میں جینے اور مرنے کا شوق و جذبہ عنایت عطا فرما۔ الہ العالمین گاہ میں دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کا شوق و جذبہ عنایت عطا فرما، آمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویڈیو تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں
لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ دوستو، بڑی ہی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں، بڑی محنت لگتی ہے، تب آپ تک ویڈیو پہنچتی ہے۔ برائے مہربانی آپ حضرات سے جتنی زیادہ ہو سکے آپ ہماری سپورٹ کریں، آپ کامنٹ کے ذریعے ہمارے حوصلے کو افزائی فرمائیں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔